پاکستان میں وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان محاذرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مستقبل قریب میں اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ کی تیاریوں کی خبروں کو افواہ قرار دے چکی ہے، مگر وفاقی وزراء خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نے پھر کوئی ایڈونچر کیا تو مجبوراً صوبے میں گورنر راج نافذ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی صوبے میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی تو وہاں پہ گورنر کی ایڈوائس کے دیکھیے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دو گورنمنٹس ہو جائیں گے پھر پاکستان میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ ہوگا وہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا۔ بلاول جیسے اتحادی بھی یہ کڑوی گولی نگلنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ کے پی میں گورنر راج دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنر راج کے حق میں ویسے تو نہیں ہوتے، بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز ہیں جس پہ مجبور ہو کے آخری سٹیپ اپنا کے یہ گورنر راج کا ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت کے ترجمان اور اتحادی تحریک انصاف کو شدت پسند اور دہشت گرد جماعت کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نہیں، یہ تخریب انصاف ہے اور انصاف کا قتل والی یہ پارٹی ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ پیسفل پروٹیسٹرز نہیں تھے، یہ جدید اسلحے سے لیس جتھا تھا جو یہاں پہ دھاوا بولنا چاہتا تھا۔ اور تحریک انصاف اپنے پرامن احتجاج کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے، پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی ہر پاکستان کے ہر صوبے میں۔ ہمارا ایک دھرنا ایک سوچ کا ایک جستجو کا نام ہے، ہم لوگ کریں گے۔ ہم تو کوئی پیراملٹری فورس نہیں ہے، ہم تو کوئی بندوق سے مقابلہ نہیں کر رہے، ہم تو جو کریں گے ہم پیسفل کریں گے۔ مگر شاید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کچھ زیادہ ہی دباؤ میں ہیں۔ ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں۔ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے، لگاؤ گورنر راج۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں ضرورت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ صاف ظاہر ہے کہ مرکز میں شہباز شریف کی اتحادی حکومت کی بس ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی باز نہ آئی تو شہباز حکومت آخری حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ لہٰذا گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں ہے، گورنر راج ایک آخری حربہ ہے جب استعمال کرتے ہیں، آخری حربہ ہے جب استعمال کرتے ہیں۔ گورنر راج یا ایمرجنسی کیسے لگائی جاتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ عام حالات میں گورنر کا عہدہ علامتی نوعیت کا ہوتا ہے، جبکہ صوبے میں حکومتی پالیسی پر عمل درآمد منتخب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جب گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے تو ایک محدود مدت کے لیے تمام اختیارات گورنر کے پاس آ جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی بے اختیار ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے آئین کے 10ویں چیپٹر میں 2 ایسی شقیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر صوبے میں ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شقیں آرٹیکل 232 اور آرٹیکل 234 ہیں۔ اگر صدر پاکستان کو یہ لگے کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کو جنگ یا بیرونی خطرات کا سامنا ہے یا اندرونی شورش اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ صوبائی حکومت اسے قابو نہیں کر سکتی تو وہ ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں۔ اندرونی خلفشار کی صورت میں گورنر راج کے نفاذ سے پہلے اس فیصلے کی صوبائی اسمبلی سے توثیق ضروری ہے۔ اگر صدر اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 10 دن کے اندر توثیق کرانی پڑتی ہے۔ اس صورت میں صوبے کے انتظامی اور قانون سازی کے اختیارات وفاقی حکومت یا پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں، تاہم صوبے کی ہائی کورٹ کے اختیارات وفاقی حکومت یا گورنر کو منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ آرٹیکل 234 کے تحت اگر صدر صوبائی گورنر سے یہ رپورٹ لیں کہ صوبے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں صوبائی حکومت آئین کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو صدر کو گورنر راج نافذ کرتے ہوئے تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، یا وہ اپنے نمائندے کے طور پر گورنر کو یہ اختیارات تفویض کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں صوبائی اسمبلی کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں، مگر ہائی کورٹ کے اختیارات محفوظ رہتے ہیں۔ گورنر راج کی مدت صرف 2 ماہ ہو سکتی ہے اور اس کی توثیق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کرانا ضروری ہے۔ گورنر راج میں صرف 2 ماہ کی توثیق کی جا سکتی ہے
اور اس کی مجموعی مدت 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دوران قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو گورنر راج 3 ماہ تک نافذ رہتا ہے، جب تک قومی اسمبلی کے انتخابات نہ ہوں یا سینٹ اس بارے میں فیصلہ نہ کرے۔ گورنر راج کو آئینی طور پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آئین کے 10ویں چیپٹر کی کلاس 236 کے تحت اس چیپٹر میں شامل کسی بھی آرٹیکل کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم پھر بھی اس چیپٹر کے تحت گورنر راج کے فیصلے کو گو کہ براہ راست چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی شخص عدالت میں ریٹ دائر کر سکتا ہے کہ آئین کی دیگر شقوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا اس کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ گورنر راج کے نفاذ کی صورت میں صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صدر کے فیصلے کو، چاہے وہ پارلیمنٹ سے توثیق شدہ ہو، عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے۔ صدر کو ایمرجنسی یا گورنر راج نافذ کرنے کے لیے مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ صوبے میں حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ یہ انتہائی قدم ضروری تھا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران پنجاب میں نافذ کیے گئے گورنر راج کی مثال دی جاتی ہے، جب صدر آصف علی زرداری نے گورنر راج نافذ کیا تھا اور صوبائی گورنر سلمان تاثیر کو تمام اختیارات سونپ دیے تھے۔ تاہم یہ فیصلہ چند دن ہی چل سکا اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد اس وقت کی حکومت کو یہ حکم واپس لینا پڑا۔ لہٰذا اگر گورنر راج کو براہ راست عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن آئین کی دیگر شقوں کی خلاف ورزی یا بنیادی حقوق کی پامالی کی صورت میں عدالت میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔